راستہ پار کروا دے، تو شریعت کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلانے والا چاہیے، سو اس کی تقلید ہوتی ہے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلدین ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کا واسطہ نہیں، ملاقات نہیں، تو تقلید جو ہے ان کی کیسے کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے جو استنباط فرمایا ہے مسائل کا، ان مسائل کو انہی کے تلامذہ کی املا کروائی ہوئی کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور ان کو پھر علماء آگے بیان کر دیتے ہیں۔ علماء احناف، جیسا کہ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو میں فقہ حنفی کے مطابق ہی آپ کو مسئلے کا جواب دوں گا، تو میرا جواب دینا یہ گویا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسائل دینیا استنباط فرمائے ہیں ان کے متعلق آپ کی گائیڈنس ہے، تو گویا وہ جو مسئلہ ہے وہ آپ مجھ سے نہیں سیکھ رہے، امام ابو حنیفہ سے سیکھ رہے ہیں، بس یہ ہے کہ درمیان میں واسطہ میں بنا ہوں۔ اسی طرح ہر دور میں علماء واسطہ بنتے رہے ہیں امام کے درمیان اور پبلک کے درمیان، تو علماء کا کام ان فتاوی جات کو، ان باتوں کو بیان کرنا ہے جو کسی امام نے قرآن و سنت سے ثابت کر کے آگے بیان فرمائی ہیں۔ تو امام جو ہے اس کی تقلید کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی نیا دین لے لیا ہے یا کوئی نئی شریعت لے لی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر وہ معاملات جو کہ پیچیدہ نظر آتے ہیں عام بندے کے لیے، ان معاملات کے اندر بندے کو جو الجھن پیش آتی ہے اس کی سلجھن کے لیے تقلید کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمت دین کی خدمت کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کی نیت سے وہ تشریف لائے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ ڈبل ٹیپ، لائک اور شیئر کرتے رہیں، نیت یہ رکھیں کہ جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے وہ سن کر اس پر عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ جی بھائی صاحب، آپ کا سوال جو تھا آپ مطمئن ہو گئے اس جواب پر، یا کوئی اور بھی سوال ہے آپ کا تو وہ کر لیں آپ؟ جی سر، میں نے سنا ہے جواب، بہت پیارا جواب دیا ہے انہوں نے۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ صرف کسی ایک امام کو ہی ماننا لازم ہے یا ہم سب کو مان سکتے ہیں؟ مطلب ان تعلیمات کی بات کریں، کیونکہ تعلیمات میں نے دیکھی ہیں کہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جی کو بند کر دیں، مفتی صاحب جواب دیتے ہیں۔ ڈبل ٹیپ، لائک اور شیئر جاری رکھیں تمام حضرات، اس سے بروڈ میں زیادہ ساتھی آنے کا امکان ہوتا ہے، بس یہی اس کا فائدہ ہوتا ہے ڈبل ٹیپ اور شیئر کا، کہ آپ کسی ساتھی کو شیئر کرتی ہیں اگر وہ آن لائن ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ سوال آیا ہے، بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو ہمیں کیا حنفی سلسلہ پر ہی انہیں کی تقلید کرنی ہوگی یا ہم دوسرے اماموں کی بھی تقلید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی مسلمان جو ہے، عامی شخص جو علوم دینیہ کے قریب جاتا ہے، اس کو مطالعہ کے بعد حق حاصل ہے کہ وہ جس امام کی چاہے تقلید کرے، ٹھیک ہے، لیکن تقلید میں یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کا مقلد رہے، یہ نہیں کہ ایک مسئلہ کہیں سے اٹھایا، ایک مسئلہ کہیں سے اٹھایا تو اس میں پھر اپنی پسند ناپسند کو شامل کر لے، کہ ایک کا پسند آ گیا دوسرے کا نہیں آیا، دوسرے کا چھوڑ دیا اس کا لے لیا، تو یہ کھچڑی پکانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا رہنا چاہیے، ایک کو پکڑ لیا ہے اسی کے مسائل پہ عمل کریں، اور جمیع ائمہ، تمام ائمہ جو ہیں انہوں نے دلائل کی بنیاد پر ہی مسائل ذکر کیے ہیں، تو ایک کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یکدر گیر، محکم گیر، اور اچھے طریقے سے وابستہ ہو جائے، ادھر ادھر بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ جیسا کہ یہ سوال تھا، الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ تمام ائمہ کو مانتے ہیں۔
لیکن جو تقلید ہے وہ ایک ہی امام کی ایک وقت میں کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح جیسے مفتی صاحب نے جواب دیا ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو باقی بھی جو ساتھی موجود ہیں اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو انہیں کو اجازت ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ جی رضوی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میری آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ چلے ہم خود کو حنفی تو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی وہ بڑے امام تھے ہم نے ان کو مان، لیکن یہ خود کو سنی کس لیے کہتے ہیں اور خود کو بریلوی کس لیے کہتے ہیں، یہ کچھ سوالات ہوتے ہیں ہم سے۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بنی اسرائیل سے بھی زیادہ فرقے بنیں گے، یعنی ان میں مختلف گروہ بنیں گے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا 72 اگر بنے تھے تو میری امت میں 73 بنیں گے، یعنی کثرت تعداد کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب آپ دیکھیے آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ کلہم فی النار، سب آگ میں ہیں مگر وہ کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہوں گے۔ یہ لفظ اہل سنت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور اسی بابرکت لفظ کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں۔ رہی بات بریلوی کی، لفظ بریلوی ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لفظ بریلوی ہمارا کوئی مطلب کہ کہہ لیجئے کہ مسلک نہیں ہے، لفظ بریلوی ہماری پہچان ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ سنی ہونے کے دعوے دار ہیں، تو اصل سنی جو ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اصل سنی جو ہیں حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھنے والے ہیں، اصل سنی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، اصل سنی حضور کے لیے علم غیب کے قائل ہیں، اصل سنی جو ہیں وہ حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے ہیں، اصل سنی جو ہیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے محبت برے جذبات رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ آج کے دور میں ان کی پہچان اگر کرنی ہے تو وہ لفظ بریلوی ہے۔ سو بریلوی صرف ایک پہچان کے لیے ہم بولتے ہیں کہ تاکہ پتہ رہے کہ اصل اہل سنت کون ہے، کیونکہ وہابی بھی اپنے آپ کو آج کل اہل سنت کہہ رہے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب نیچے ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اور اہل سنت وال جماعت، یہ وا اور وال کا کیا فرق ہے، آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں اگر اردو میں پڑھیں گے تو واجبات ہوگا، اگر عربی میں لکھیں گے تو اہل السنتی والجماعہ، اہل السنتی والجماعتی، تو اس کو آخر میں جب وقف کریں گے تو والجماعہ بن جائے گا۔ تو یہ ایسے اعتباری فروق ہیں، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، تعبیر لفظی کا فرق کہہ لیجئے کہ ایک میں الف لام لگا دیا ہے ایک میں نہیں لگایا، ورنہ اہل سنت ہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے جو بھائی جان موجود ہیں، مونیٹر بھی نیچے موجود ہیں، اوپر بھی موجود ہیں، اگر کوئی بندہ برا کومنٹس نہیں کرے گا تو اس کو آپ بلاک یا میوٹ نہ کریں، اگر ویسے کوئی اس طرح کے سوال کرتا ہے یا کوئی اچھے الفاظ میں بے شک وہ تنقید ہی کر رہا ہے تو آپ رہنے دیجئے گا اسے، اگر کوئی برے الفاظ لکھے گا تو پھر اسے اجازت ہوگی آپ سب کو کہ آپ میوٹ بھی کر سکتے ہیں، بلاک بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسٹر برانڈ صاحب موجود ہیں تو وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قبلہ مفتی زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ امید ہے کہ آپ نے آواز پہچان لی ہوگی۔ جی اس طرح تو آواز نہیں پہچانی، چلو اپنا تعارف کرا دیں۔ جو جی میں مفتی زاہد صاحب سے مخاطب ہوں جناب، قبلہ مفتی زاہد صاحب۔ مجاہد صاحب؟ جی جی، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اور صاحب کیسے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے؟
الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور گھر بار سب خیر ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ علی کل. اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ. میں کل بھی آیا تھا لیکن آپ کا سیشن اینڈ ہو چکا تھا، اچھا تو میں نے کہا کل سے انشاءاللہ. کر لیا ہے براڈ کو ہاں جی آپ نے؟ اچھا فالو کر لیا، چلے میں آپ کو فالو بیک کر لیتا ہوں. جی جی آتے رہا کریں، تشریف لاتے رہا کریں ماشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ضرور. پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب بھی موجود ہیں یو کے سے، تو جی ماشاءاللہ یہاں پہ ماڈریٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، تو دیگر لوگوں کو یہ پھر اوپر کال پہ اٹھا کے کویشچن آنسر کے لیے موقع دیتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ہی تشریف رکھیں، آپ میوٹ لگا کے ساتھ تشریف رکھ لیں جتنی دیر آپ کے پاس وقت ہو، اور اگر آپ درمیان میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں تو پھر آپ کر لیجئے گا. تو اب یہ ہے کہ کویشچن آنسر کا سیشن ہمارا جاری ہے، تو آپ کا تشریف رکھنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. جی پیر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا، ایک عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے جی، میں الحمدللہ مفتی زاہد صاحب کا کلاس فیلو ہوں جی، اور فیصل آباد میں الحمدللہ فضائل مدینہ ہم اکٹھے پڑھتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں. ایک تو بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، ایک ہمارے ساتھ مل کر ماشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر کہ پاکستان میں ابھی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً 12:30 کے قریب ہوگا غالباً. تو آپ 1:30 بج گئے. جی 1:30 بج چکا ہے. تو ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو روزانہ کوشش کیا کریں. ہم اسی وقت تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اس بروڈ کو آن ہوئے، تو ہم تقریباً 1 بجے پاکستان کے شروع کر لیتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آنے کی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں یو کے میں، تو تقریباً لگا لے کہ میں بھی 1-2 بجے فری ہوتا ہوں. جی جی ماشاءاللہ. جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی آپ تلقین کر دیں کہ جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں بڑے بچے ہوں تو وہ ہمارے ساتھ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور کیا آپ انشاءاللہ. شیئر کر سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ کے ذریعے بھی؟ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ میں کرتا ہمارے ساتھ ہمارے قریبی دوست بھائی موجود ہیں، نواب احمد صاحب. تو جی بھائی جان کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ آج ہماری بروڈ پر بھی تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا کہ چلو ایک دوسرے کے ہم اسی طرح مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی احمد بھائی سوال کر لیں اگر کرنا کوئی تو. میرے نیٹ ورک کو آج پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میں سوال کرنے لگا ہوں. جی استاد جی جی ٹھیک ہو، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی آواز. سوال میرا یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے استاد جی کہ ایک روایت بہت مشہور ہے ہمارے لوگوں میں کہ وہ حضرت یوسف کا جو واقعہ، اس میں جب وہ الزام لگا کہ بیریے نے آپ کو کھایا، تو اس بیریے نے ایسا بولا تھا کہ اگر میں نے کھایا ہو تو میں 14ویں صدی کے مولویوں میں سے ہوں. اس طرح کی کوئی روایت ہے یا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں میں خود آج تک کئی سالوں کی تحقیق کے بعد اس روایت کو نہیں ڈھونڈ سکا. یہ صرف ایک جھوٹ ہے اور قادیانیوں کی طرف سے زیادہ تر یہ بیان کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہو، یعنی من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے حیض کی مدت 7 دن ہوتی ہے؟ نہیں، مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر استاد جی عورت کو اگر 3 سے 4 دن میں بلیڈنگ رک جاتی ہے تو کیا وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے اسی وقت؟ عورت کی کم از کم جو مدت ہے نا حیض کی وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اس کے درمیان میں مطلب کسی عورت کی 4 دن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی 7 دن بھی ہو سکتی ہے. ہر عورت کی عادت مختلف ہے
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عادت بدل بھی جاتی ہے، مثلاً کہ 1 سال تک اسے عادت رہی 7 دن کی، ہو سکتا ہے سال بعد اس کے 10 دن ہو جائیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پھر وہ 3 دن پہ آ جائے، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو جب اس کی عادت کے مطابق دن پورے ہو جائیں، چاہے 10 نہیں بھی ہوئے یا 7 نہیں بھی ہوئے، عادت اس کی 4 کی بن گئی ہے، اب 4 دن کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہوگا استاد جی۔ اور اس کے ساتھ ایک میرا سوال یہ ہے کہ کن حالات میں ہم نمازیں جمع کر سکتے ہیں، کس صورت میں؟ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں کسی بھی عذر کے سبب، مثلاً سفر ہے یا بارش وغیرہ ہے، ان اعذار کے سبب نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، اور جمع سوری ہو، حقیقی نہ ہو۔ جمع سوری کا کیا مطلب ہے کہ دیکھنے میں نظر آئے کہ یہ نمازیں جمع کی گئی ہیں، حقیقت میں وہ اپنے اپنے وقت میں ہی ہو۔ مثلاً مثال کے طور پر آج اگر نماز ظہر کا وقت 5 بجے ختم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان میں 5 بجے ظہر کا وقت اگر ختم ہو رہا تھا تو کوئی بندہ 4:45 پر ظہر پڑھنا شروع کرے، اور جب آخری رکعت کا سلام پھیرے، نوافل کا سلام پھیرے، تو فوراً بعد وہ عصر کے لیے کھڑا ہو جائے، تو 5 بجے پھر وہ عصر شروع کر دے۔ اب اس نے بظاہر تو 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے صورت ایک بنائی ہے ان کو جمع کرنے کی، ہر نماز کو اس نے اس کے وقت میں پڑھا ہے۔ اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین صورتن، یہ بالکل جائز ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے گزارے ہے کہ وہ ڈبل ٹیپ لائک شیئر کرتا رہیں تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ بھائی نواب صاحب، ایک ساتھی ہے نیچے الائٹ فورس، وہ کہہ رہے ہیں کال پہ لیں، ان کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے، تو آپ اگر لے سکتے ہیں تو لے لیں کال پہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے وبرکاتہ۔ ساتھ عامر اعوان صاحب، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو بھائی جان آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب، جو یہ کوئی حدیث ہے جس میں لکھا ہو کہ اپنا جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا پیشاب پینا حلال ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استعمان اور ہمارے سروں پہ آپ کا سایہ ہمیشہ رہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا ایسے ہی چہرہ روشن اور چمکتا ہمیں نظر آنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہتر یہ ہے، کویشچن کر لیا، آپ میوٹ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ جتنے بھی ساتھی شامل ہو رہے ہیں، ہم تمام حضرات کا دل کی تھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ تمام دوست احباب اس کو شیئر کرتے رہیں، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو لوگ اس وقت آن لائن ہیں، اگر وہ بھی شامل ہونا چاہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب، تو اگر سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کر لیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے ابھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ سر ایک سوال ہے، بڑا کرٹیکل سوال ہے۔ جی ایک دوست ہے ہمارے، بڑے قریبی ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہوا تھا کوئی اپنی فیملی میں کہ ان کی نا سسٹر جو ہے نا وہ ازواجی ناجائز مطلب کہ رشتے میں بٹ کے نا اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، تو وہ کیا ہوا 5-6 سال گزر گئے، اب اس کے خاوند نے اس کو دھکے مار مور کے نکال دیا، تو اب اس کی والدہ اور بہنیں جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس کو اپنے گھر میں لے آئیں، اس کو تھوڑا اس کی دیکھ بھال کر لیں، 3 بچے ہو گئے ہیں، تو اب وہ نشے وغیرہ میں بھی ملوث ہے بندہ، تو
اس وجہ سے اب وہ نا جو ہے نا وہ اس کی کیئر نہیں کر رہا، مار رہا ہے. تو بیسیکلی وہ جو اس کی سسٹر تھی وہ بن بتائے جو ہے نا وہ گھر سے چلی گئی تھی. اس نے شادی کر لی، 8 سال بعد یا 5 سال بعد اون ہو گئی، 3 بچے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس کا بھائی جو ہے نا وہ مان نہیں رہا، اور والدہ بیچ میں آ کے نا تو وہ والدہ اور جو سسٹر ہیں اس کی جو بیچ میں آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے، وہ کہہ رہا میں نہیں لے کے آنے دوں گا. ایسے ہی کچھ سلسلہ نا اس کا بیچارے کا چل رہا ہے. تو اس میں وہ مجھ سے بھی اس نے بات کی کہ میں چلو میں جہاں کوئی مجھے اچھی بات نظر آتی ہوئی تو میں کوئی نہ کوئی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے نا تو میں آپ کو کچھ اس کا حل بتاؤں گا. تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھا، آپ کافی ہمارے مسلک میں بھی ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں ماشاءاللہ، بریلوی، حنفی اور فقہی طور پر بھی میں آپ مجھے پتا آپ اچھا مشورہ دیں گے. اور اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس کی والدہ اور بہنیں جو بیچ میں آ کے انٹرفیل کر رہی ہیں، بہنوں کی تو سمجھ آ رہی ہے، ان کو تو وہ رد کر رہا ہے. اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ والدہ میری مجھے فورس کر رہی ہیں، تو میں اس میں والدہ کا حکم نہیں مان رہا، تو کیا مجھے اس میری گرفت ہو سکتی ہے اس میں؟ کیونکہ وہ رو رہی ہیں، وہ بار بار کہہ رہی ہیں مجھے ملنے دو، وہ نہیں ملنے نہیں دے رہا. تو بس یہ ایسے ہی پروسیس چل رہا ہے. تو آپ اس میں ذرا آگاہی فرما دیں کہ کیا ہونا چاہیے، والدہ سے ملنے دینا چاہیے اس کو، کیونکہ اس نے جیسے سچویشن بتائی ہے نا وہ بڑی خطرناک بتائی ہے کہ وہ بڑے برے طریقے سے وہ گھر سے چلی گئی تھی. تو اس سے کافی بھائی جان آپ مائک بند کریں، میں 1 منٹ آپ کا سوال دہراتا ہوں. اگر وہی سوال ہوا تو وہ آسانی ہو جائے گی. جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ ہم پورا موقع دیں گے آپ کو، لیکن کوشش کیا کریں جو سوال ہو تو وہ سیدھا سادہ سوال کریں گے تو آسانی رہ جائے گی. سوال وہ تھوڑی سی میں نے نا آپ یہ بات واضح کر دی ہے، تو یہ مسئلہ بنا تھا. جی میں عرض کرتا ہوں اگر یہی سوال ہوا آپ کا تو اس میں آسانی ہو جائے گی. مفتی صاحب سوال یہ بن رہا ہے کہ ایک لڑکی گھر سے چلی گئی، کچھ عرصہ بعد 5-7 سال کے بعد اب اس نے، جیسے میں نے سنا کہ اس نے نکاح بھی کر لیا ہوا ہے. اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تو اس کے بھائی اور اس کی والدہ، یعنی کہ والدہ ملنا چاہتی ہے، بھائی کہتا ہے کہ میں اسے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ یہ بغیر نکاح کے گھر سے گئی تھی. لیکن اب تو نکاح ہو چکا، تو شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ جی بھائی جان یہی سوال بن رہا ہے. جی یہی بن رہا. جی آپ مائک بند کریں، علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں. جی عرض یہ ہے پیارے بھائی کہ اگرچہ اس نے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا، بچے بھی اس کے ہو گئے، تو اب اسے چاہیے، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اسے قبول کر لیں. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا ہے، کیئر نہیں کرتا بچوں کی، بیوی کی، تو اور زیادہ انہیں احساس کرنا چاہیے. اور جس عمل کی بنا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ناجائز کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس عمل کو ذہن سے نکال کر اپنی بیٹی، اپنی بہن ہونے کے رشتے کو دیکھیں اور صلہ رحمی کا ثبوت دیں اور اسے اپنے گھر میں آنے کی اور ملنے کی اجازت دیں. اگر والدہ رو رہی ہے ملنے کے لیے تو بیٹا کیوں سے روک رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے. لوگ تو ایک بندہ اگر پیدل چل رہا ہو، سواری اس کے پاس ہو، تو تب بھی کہتے ہیں کہ یہ پیدل کیوں چل رہا ہے. اگر سواری پہ بیٹھا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کو ٹریا نہیں جاتا. سو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. میں اپنے بھائی سے دوبارہ معذرت کروں گا کہ میں نے آپ کو روکا تھا، لیکن اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو ایک سوال اگر ہم زیادہ ٹائم لیں گے تو اس میں زیادہ وقت ہوگا.
تو اس کے جی میں علاوہ سمجھ رہا تھا. جی بھائی جان آپ اگر مطمئن ہو چکے تو جی بسم اللہ، اگر نہیں تو آپ دوبارہ بھی سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ چینل، ہماری یہ برود ہم نے آن اسی لیے کیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسئلے کا شکار ہو تو وہ ہم سے آ کر پوچھ سکتا ہے. جی بھائی جان. جی جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ، مفتی صاحب کا بھی. چلیں میں اس کو اس کے بارے میں جو بھی آپ نے رائے بتائی ہے دینی طور پر میں اس کو آگاہ کر دوں گا. بھائی یہ میں نے ریکارڈ بھی کر لی ہے وہ بات، تو اگر اس کو میں سنا بھی دوں گا. بھائی آپ خود سن لو، آپ جو بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کے بارے میں اگر تم پھر بھی باضد ہو تو اب اگر وہ باضد رہتا ہے تو اس میں کیا حکم ہے؟ والدہ کا نہیں حکم مان رہا تو اس میں کیا ہو سکتا ہے پھر؟ تو وہ نافرمان قرار پائے گا والدہ کا. صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ ساتھ ہی رہیں، کیونکہ جب تک بندے کال پر رہتے ہیں تو ان کی جو فرینڈ لسٹ ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندے آن لائن ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ساتھی آپ کا ساتھ ہو جائے. جی 2 ساتھی جو ہمارے ساتھ اوپر آئے ہوئے ہیں اور نیچے زین العابدین خان صاحب، آپ کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے تو ہم آپ کو کال نہیں سینڈ کر سکتے. آپ کال ریکویسٹ سینڈ کریں گے تو ہم شاید ایکسیپٹ کر سکیں، یا اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ 2-4 منٹ کے لیے پرائیویٹ سے ہٹا دیں. جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. جی الائٹ فور صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ آئے تھے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ یا تمام رسولوں سے مراد اور تمام کتابوں سے مراد؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں ان سب پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے جو مین 4 کتابیں نازل کی ہیں اور کئی صحیفے نازل کیے ہیں انبیاء پر، تو ان پر جو ہے ایمان لایا جائے اس طرح کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی سچے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنی تبلیغ رسالت کا حق ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں ان پہ نازل کی ہیں ان کتابوں پر میرا ایمان ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں میرا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں وہ بات سمجھ چکا ہوں، ایمان لانا اور عمل کرنا کیا 2 الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیں ایمان جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ بندہ عمل بھی کرے. عمل ایمان کا نتیجہ ہے. ایمان لائے گا بندہ تو عمل کرے گا نا. جیسے حضرت عیسیٰ، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ تو چلے گئے، ہمیں تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے شریعت پر کی پیروکار ہیں. میرا اس حوالے سے بنتا ہے سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر ہیں، کیا ان کی شریعت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی اسپیسیفکلی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ باقی پیغمبر نہیں گزرے؟ جی وہ باقی پیغمبر، جی باقی پیغمبروں کا بھی، سوری باقی پیغمبروں کا. ہاں یہ ہوا نا سوال. آپ دیکھیے میوٹ لگائیں ذرا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ بدعا من الرسل، کہ میں بھی کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں بلکہ جو سلسلہ پیغمبری چلا آ رہا ہے اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے دین جو چلا آ رہا ہے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت
دیگر ان کے جو اولاد میں سے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا پہنچتا جو بھی دین ہے وہ سارا ہی اسلام ہے. یعنی پہلے جو شریعتیں اتری ہیں وہی آگے چلتی رہی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ اور داؤد دونوں کی شریعت حضرت عیسیٰ کے آنے سے بھی ختم نہیں ہوئی. اور یہ تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ حضور پاک کے آنے سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو کہ پہلے کتابیں موجود ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل. ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں جو اس نے نازل کی تھی. بعد میں تو خیر تحریفات ہو چکی. تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مصدق ہیں پہلے کے انبیاء کے، آپ تصدیق کرنے والے ہیں. تو یہ سلسلہ حضرت آدم سے جو چلا ہے وہ حضور پاک پر مکمل ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 1,24,000 یا کم و بیش یہ سلسلے تھے، بلکہ 1.25 لاکھ نبی جو ہیں انہوں نے ایک ہی سلسلے کو آگے چلایا ہے. وہ سلسلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید. وہ سلسلہ کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. وہ سلسلہ کیا ہے؟ ملائکہ پر ایمان. وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام. تو اس چیز کو ہر نبی بیان کرتا آیا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمایا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کیا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اسی دین پر ہوں، اسی ملت پر ہوں جو ملت ابراہیمی ہے، جو دین حنیف ہے، جو بالکل سیدھا سادہ دین ہے جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، اور جو جنت کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس میں شرک نہیں ہے، پرستی نہیں ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی چیزوں کی تعلیم دے رہے تھے. اور اسی طریقے سے آپ سمجھے بات کو، ہر آنے والا نیا نبی پہلے نبی کی تعلیمات کو ہی آگے پھیلاتا رہا ہے. اور ہاں یہ ضرور ہوا ہے بعض احکام منسوخ ہوئے ہیں، عقیدہ کوئی منسوخ نہیں ہوا، احکام منسوخ ہوئے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں منسوخ احکام کی، کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو پچھلی شریعتوں میں سے ایک شریعت میں یہ حکم تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے، لیکن امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر یہ حکم جو ہے وہ بدلا ہے. آپ نے فرمایا حتی ہی ثم قروسی ہی وغسلی ہی بالماء، فرمایا کہ کپڑے پہ نجاست لگ جائے اسے کھرچو رگڑو اور پانی سے دھو دو اچھی طرح، اس کا اثر زائل ہو جائے، کپڑا پاک ہے. اب اسی طرح کئی چیزیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ نماز کا نماز جو ہے یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ پہلی شریعتوں سے مختلف ایک چیز ہے کہ پچھلی شریعتوں میں 2 نمازیں ہوتی تھی، کسی میں 1 تھی، اور ہمارے ہاں 5 ہیں. اس میں کیا تھا کہ صبح کے وقت ایک پڑھی جاتی تھی اور ایک شام کے وقت، اور بعض شریعتوں میں ایک دوپہر کی نماز تھی. تو خیر کہیں 1 تھی، کہیں 2 تھی، کہیں 3 تھی. تو 5 نمازوں کا تحفہ کہہ لیجئے، اور ایک مختلف چیز ہے اور مختلف انداز سے. اسی طرح دیگر احکام کے اندر چند چیزوں کا چیدہ چیزوں کا فرق ہے، لیکن اصل چیزیں وہی ہیں. روزے اس شریعت میں بھی رکھے جاتے تھے، صوم داؤدی آپ کو پتہ ہوگا، اور نمازیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں، بلکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی پڑھتے تھے. وہ کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے طریقہ بدل لیا ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا تھا وہ طریقہ کار بدل لیا تھا. وہ کہتے یہی تھے، کلیم یہی کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی امت ہیں. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان سے کہیے کہ قل بل ملت ابراہیم، ہم ہیں ملت ابراہیمی پر. ما کانت صلاتہم الا مکاء و تصدیہ، کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کی کیا نماز ہے؟
نماز تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے آ کے صحیح طریقے سے بتائی ہے کیسے پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کی نماز کیا تھی؟ الا مقام و تصدیہ، بلبلیاں مارنا، تالیاں مارنا، بس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نماز کے اندر کپڑے اتار کے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، تو اس طرح کی واہیات چیزیں انہوں نے دین میں شامل کر لی تھیں۔ تو ان بدعات کو، ان خرافات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کے دور فرمایا ہے، اور اصل جو تعلیمات تھیں ان کو اجاگر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں فرمایا کہیں پر بھی کہ پیچھے والی ساری شریعتیں منسوخ ہیں اور اب یہ نئی شریعت آ گئی ہے، بلکہ پیچھے والی شریعتوں کا تتیمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھیے بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آخری ہیں۔ کیسے کہ پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ حضور پہ مکمل ہو گیا، جو سلسلہ احکام چلا آ رہا ہے حضور پہ مکمل ہو گیا، جو سلسلہ شریعت چلا آ رہا ہے حضور پہ مکمل ہو گیا، جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا ہے حضور پر مکمل ہو گیا۔ اب خدا کی طرف سے کسی کے لیے کچھ نازل نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ بات مکمل ہو گئی۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھیں تو شروع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر کہ جو محمد رسول اللہ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نازل کی گئی، دو چیزیں ہو گئی۔ وبالآخرۃ، اور ان دونوں کے بعد فرمایا آخرت پر ان کا ہم یوقنون، ان کا یقین ہے۔ تو حضور پاک پہ ایمان لانا ہے آپ سے پہلی شریعتوں پر، اور حضور پاک کے بعد قیامت پر، بس حضور پاک کے اور قیامت کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں واضح حدیث بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں، اس طرح ہیں، یعنی درمیان میں کوئی اور نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا نبی کوئی نہیں بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، لیکن آپ نئے نبی نہیں بنیں گے، آپ تو پہلے سے آ چکے ہیں، اور آپ حضور کے دین کی خدمت کے لیے تشریف لائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ نوازش، اور میں جو آپ کا خلاصہ کلام سمجھا ہوں کہ جو زندگی ہے پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ہے یاد دے دیا، اس کے بعد مطلب آگے اس کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جی ٹھیک ہو گیا، بس وہ جو کنفیوژن تھی وہ کتاب ایمان کے سلسلے میں وہ مجھے آپ نے وہ دور کر دی ہے، وہ جو تھینک یو ویری مچ۔ آپ ڈبل ٹیپ کریں براڈ کو، کوشش کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اور میوٹ لگا کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جی علامہ صاحب۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں علی عثمان صاحب جو سب سے اوپر ہیں۔ جی بھائی جان، آپ نے تو نہیں کوئی سوال کرنا تھا؟ نہیں، میرا سوال نہیں ہے، یہ نیچے زین العابدین بھائی بیٹھے ہیں۔ جی میں ان سے لیتا ہوں سوال۔ ماشاءاللہ بھائی زین العابدین خان صاحب، آپ سوال کر لیں۔ یار پہلی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام تھا آپ کا؟ حافظ عثمان کیا نام ہے آپ کا؟ قاری صاحب، چلیں قاری صاحب ہی کہہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں معزز۔ اور ایسا ہے کہ یہ میں نے چینل دیکھا ہے سنی بریلوی میڈیا، کیا ہم مطلب کہ آپ اس کو نیگیٹیو نہ لیجئے گا، بٹ یہ ہے کہ میرا یہ سوال ہے، کیا ہم اس چیز کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرقہ کون سا تھا؟ کہ وہ سنی تھے، وہ دیوبند تھے، وہ اہل حدیث تھے، وہ کیا تھے؟ جی آپ مائک بند کر دیں، اس سے پہلے آپ مائک بند کریں، علامہ صاحب جواب دیتے ہیں۔ جی پلیز۔ ابھی آپ کے سوال سے پہلے یہی سوال ہوا تھا، مفتی صاحب نے مکمل طور پر بڑے
مدلل جواب دیے تھے. جیسے آپ نے اپنی آئی ڈی کا نام رکھا ہوا ہے زین العابدین آگے خان، یہ خان آپ کی پہچان ہے. آپ نام بھی لکھتے تو پھر بھی آپ کا نام مکمل تھا زین العابدین. اسی طرح اہل سنت و جماعت اگر سنی بریلوی لکھ لیتے ہیں تو وہ ان کی پہچان ہے. تو علامہ صاحب جواب دیتے ہیں، آپ مائک بند کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ چیز کائنڈلی ذوالفقار علی بھائی ایک چیز ہے کہ مطلب کہ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ہے کہ جیسا کہ حدیث ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے اس کے اوپر. تو بتائیے گا کہ جب جنت حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام دونوں جنت جو نواسے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو کیا وہ مطلب کہ تمام نبیوں اور جتنے بھی انبیاء کرام اور سب کے سردار ہوئے نا جب جنت کے سردار ہیں؟ تو کائنڈلی اس پہ ذرا وضاحت کر دیجئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ امت محمدیہ کے لیے ہے کہ حضور پاک کی امت کے جو نوجوان ہیں یا جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں. یہ انبیاء کے متعلق نہیں ہے. کوئی نبی کسی غیر نبی کا غلام یا اس کا ماتحت نہیں ہوتا، اور کوئی غیر نبی کسی نبی سے درجے میں بڑھ کر نہیں ہوتا. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہے وہ نبیوں سے افضل ہیں، ایسا شخص بدترین گمراہ ہے، اور اس کو توبہ کرنی چاہیے اپنی اس گمراہی سے. اور ائمہ اہل بیت جو ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ افضل ہونے کی بات کی جائے. اور جو آپ کو اعتراض ہوا لفظ سنی پر، اور آپ نے جملہ یہ استعمال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ کون سا تھا، سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے ہوئے بندے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ فرقے جو ہیں یہ امتیوں کے ہیں، یا کہہ لیجئے مسلک جو ہیں یہ امتیوں کے ہیں. نبی کو امتیوں کے درجے میں آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی شاید ہمارے جیسی ہیں معاذ اللہ. تو عقل اللہ نے اگر دی ہے تو اس کو استعمال کرنا سیکھیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کا جو چناؤ ہے، چاہے آپ نے سوال ہی کیا ہے، الفاظ کا چناؤ مہذب کریں، اس میں تہذیب پیدا کریں، اور اس کے بعد سوال کریں. جی جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. جی بھائی زین العابدین صاحب اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ آپ کر لیں. نہیں، سوال اصل میں ایسا، میں آپ کو ایک یہ نیچے کچھ اور لکھ رہے ہیں کہ کسی بندے نے لکھا ہے نیچے کچھ زین اور یوشیا، اور یہ دیکھیں ایک نیا دیکھیں سنیں کمنٹ کو اگر آپ پڑھ کے بولیں گے نا تو آپ کو ہم نیچے اتار دیں گے. آپ کو اجازت نہیں ہے اس طرح کمنٹ پہ گفتگو کرنے کی اور تبصرے کرنے کی. جی علامہ صاحب کوئی اور بندہ لیں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. ہمارے ساتھ موجود ہے آدم بھائی. جی کوئی سوال ہے آپ کا بھائی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو قاری صاحب تھوڑی دیر پہلے لگے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو ختم کر دیا، تو کیا یہ بدعات آج بھی جاری نہیں ہے؟ یہ جو قبروں پہ امام بری سرکار کے نام کی دیگ اور جتنے بھی درباروں کے اوپر سجدے سجود اور یہ کڑولی نکالنا اور یہ 11ویں شریف اور یہ سب کی سب چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ بتا دیں. یہ بدعات نہیں ہے؟ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ لفظ بدعت کا مطلب کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے. اور آپ نے خود ہی اپنی زبان سے فتویٰ دے کر سوال پوچھا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. یعنی آپ بڑے وثوق سے ان کو بدعت قرار دے کر اور پھر ہمارے منہ سے اپنے منہ کے الفاظ جو ہیں وہ نکلوانا چاہتے ہیں. سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معلومات لے رہے ہیں،
اور آپ کا انداز تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ہمیں سکھا اور بتا رہے ہیں. تو بات یہ ہے جی میں آپ کو لمحہ صاحب میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ آپ خدا تو نہیں ہیں, آپ کو نہیں بتا سکتے ہم اس کو کیا ہے. دفع کریں یہاں سے, بس اس کو اتاریں, اس کو وہاں پھینکیں کہ جہاں سے یہ دوبارہ اٹھے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جاہل کا کام نہیں ہے کہ وہ علماء پہ فتوے لگائے, ایک جاہل کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کر اولیاء اللہ پہ بکواس کرے, ایک جاہل کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنی من مانی کا دین بیان کرے. اس ایک بندے کو سمجھ آئی ہے کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, اور یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ خدا نہیں ہیں. او بھائی ہم نے کب دعویٰ کیا معاذ اللہ, ہم تو اللہ کے بندوں کے بھی آگے نوکر خادم ہیں, اللہ کے بندوں کے جیسے بھی ہم نہیں ہیں, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, اللہ کے نیک لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ سوال اگر کرنے آتے ہیں تو سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور جو ابھی یہ بھائی کر کے گیا ہے وہ سوال نہیں, وہ اعتراض ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ زین العابدین جو ہے, جو امام حسین اور امام حسن کو نبیوں سے بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا سوال کے اندر, اس کو جو ہے وہ اعتراض اگر ہوا ہے تو ہمارے اوپر ہوا ہے کہ ہم نے اس کو نیچے کیوں اتارا ہے. لیکن جو اس نے کہہ لے کہ ایک بے ادبی کی ہے اللہ کے نبیوں سے غیر نبی کو بڑھا کر, اس کو اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہوا. مطلب اپنا جو نظریہ ہے یا اپنا جو مسلک ہے یا اپنی جو رافضیت ہے وہ ٹھیک ہے, اور دوسروں کی سنیت بھی قبول نہیں ہے. اور بھائی ہم سنی ہیں اور بریلوی ہیں, یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہیں, ہم پانچتن پاک کے بھی غلام ہیں, ہم صحابہ کے در کے بھی گدا ہیں, ہم سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں کسی کا, اور کوئی امام کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ بات پلے سے باندھ لو. جو یہاں آ کے الٹی بدتمیزی کرے گا, اماموں کو نبیوں سے بڑھانے کی کوشش کرے گا, اصلاح کریں گے اس کی. اگر وہ اصلاح نہ لینا چاہے تو پھر اس کو ہم یہاں سے بگانا بھی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی شرافت صاحب, تو وہ سوال کرنا. جی سوال کر لیں آپ. اب میرا سوال یہ ہے, جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھتے ہیں, تو ترجمہ کرنا بھی لازمی ہے, یا کسی کو مطلب کہ اردو پڑھنا نہیں آتا, عربی پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ لازمی ہے؟ یہ بتا دیں تھوڑا سا پلیز. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس نے ہماری تذکیر کے لیے نازل فرمایا ہے, اور ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں عبرت حاصل کروانے کے لیے, ہمیں اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ایک جو ہے وہ بنیاد فراہم کی جائے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے, اس کو سمجھ کے پڑھے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو کسی صحیح العقیدہ سنی بریلوی عالم دین کا وہ ویڈیو دیکھ لے جس میں قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا ہو, ساتھ میں اس کی وضاحت کی گئی ہو, یعنی ترجمہ تفسیر کہہ لیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر نہ پڑھ سکتا تو مطلب کہ قرآن پاک عربی میں پڑھ رہا ہے, اردو نہیں پڑھنا آتا, تو گناہ تو نہیں ہے نا اس طرح سے؟ گناہ تو نہیں, لیکن وہ مقصد تو نہ حاصل ہوا اس کو قرآن پڑھنے کا. اصل مقصد قرآن پڑھنے کا جو ہے نا وہ سمجھنا ہے قرآن کو, اور وہ آپ سمجھیں گے کیسے؟ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر ہی سمجھیں گے نا, اور ترجمہ بھی نہ سمجھ آئے تو تفسیر پڑھ لیں. تو قرآن کو ترجمہ تفسیر سے لازمی پڑھیں. اکیلی عربی جو ہے نا وہ باعث ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ عربی پڑھتے رہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہ میرے رب نے مجھ سے کیا خطاب فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, تیرا رب تو بڑا کریم ہے. اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ,
یہ قرآن ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ آؤ بھائی مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، میں آسان ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ عربی سے آگے بڑھے ہی نہ تو وہ اس کو سمجھے گا کیسے؟ جی یہ نیچے بندہ دکھ رہا ہے، یہ قادیانی ہے، اس کو ریموو کیا ہم نے علاج کیا ہوا ہے، آپ اپنا اس کو ریموو کریں۔ بس مہربانی، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، مہربانی، شکریہ سر۔ آپ ڈبل ٹیپ یہ قادیانی کے اوپر ایک لائن بتا دیں تاکہ اس کو محسوس ہو تھوڑا سا۔ وہ ہم بتا رہے ہیں، قادیانی السلام علیکم۔ ہلو جی جی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے کہتے ہیں پڑھ کے سونا چاہیے۔ ہلو جی حضور کی اطلاع، سوال آیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 یا 3 آیات ہیں ان کے پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ آپ کوئی اگر ذہن میں آیا تو چاند ارشاد فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں جس بندے نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے سونے سے پہلے پڑھی تو وہ فرمایا گیا کہ اس کے لیے کفایت کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا اپنی شان کے لائق۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے کام۔ بھائی میوٹ لگا لیں، آپ کا شور آ رہا ہے دانیال بھائی۔ میرا ایک اور سوال ہے، کروں یا ٹھہر کے کروں؟ اور پھر ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیہقی کے اندر موجود ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ جی نیکسٹ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو رفع الیدین کرنا فرض ہے یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنی غنیت ان کا نام کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین کے نام سے کتاب ہے کوئی، تو اس میں لکھا ہوا ہے رفع الیدین کرنا ضروری ہے، اور صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے رفع الیدین کرنا چاہیے رکوع سے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ بتانا۔ ٹھیک ہے، آپ میوٹ لگائیں گے تو ہم جواب دیں گے نا پیارے بھائی، سوال کر کے میوٹ لگا لیا کریں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا شور جو ہے اگر اس کے دوران ہم بھی بولیں گے تو آواز ہماری ہی ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ دیکھیں رفع الیدین جو ہے نہ تو فرض ہے نہ ہی واجب ہے، اور رہی بات یہ کہ سنت ہے کہ نہیں، تو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا، اور ہمارا عمل جو ہے ان روایتوں پر ہے جن میں نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیت الطالبین میں، اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ غنیت الطالبین غوث پاک کی الحاق شدہ کتاب ہے جس میں تحریفات بعد میں لوگوں نے کی ہیں، سو آپ کی طرف منسوب ہے لیکن آپ کی پوری نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کچھ حساب کا ہے باقی الحاق کی ہے۔ بہرحال
غوث پاک نے باوجود اس کے کہ وہ الحاقی کتاب ہے پھر بھی اس پہ آج بھی ایسی کوئی عبارت نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ نماز میں ضروری ہے کہ رفع یدین کیا جائے، اور بخاری شریف کے اندر بھی کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم فرمایا ہو، جس میں یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جی یہ ڈبل ٹیپ کرنے والے بڑے سست ہیں یار ہمارے دوست، کوشش کریں ڈبل ٹیپ زیادہ کریں تاکہ براڈ اوپر جائے۔ جتنے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ ڈبل ٹیپ جاری رکھیں، بلکہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ جی دانیال بھائی جان آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی اچھا کر لیں۔ جی عباس خان صاحب آپ پہلے کر لیں، چلو آپ پہلے کر لیں، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، سارے ساتھی آپ نہیں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ سنیں گے بھی اور سوال بھی کریں گے، تو آپ کر لیں۔ جی جو آج کل یوٹیوب پہ اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ کافی فیمس ہوئے ہیں، کہتے ہیں ان کو سننا چاہیے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ہماری رائے بڑی کلیئر کٹ ہے کہ انجینئر صاحب خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ایسے گمراہ شخص کو نہیں سننا چاہیے۔ جی میں نے ان کے شارٹ کلپ، ایک دوست ہے وہ سنتا ہے ان کو، وہ سینڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو بھی بات کرتے ہیں ریفرنس کے ساتھ کرتے ہیں اور قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ریفرنس کی بات کی جائے تو ریفرنس تو کوئی بھی دے دیتا ہے کسی بھی بات پہ، اگر ایک بندے نے 10 باتیں کی ہیں اس میں سے 9 باتوں کے اس نے ریفرنس دے دیے ہیں، 10ویں کا نہیں دیا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن پر ایک تاثر بیٹھ جائے گا، اچھا یہ ریفرنس سے بات کرتا ہے، آپ اس کی 10ویں بات بھی ویسے قبول کر لیں گے جو اس نے بغیر ریفرنس کے کی ہوگی اور غلط کی ہوگی۔ سو یہی وجہ ہے کہ انجینئر صرف ان باتوں کا ریفرنس دے دیتا ہے کہ جو آسان باتیں ہیں، یا کہہ لیجئے کہ جن کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، اور بعد میں درمیان میں وہ مکس اپ کر جاتا ہے، اپنی الحاقات یا اپنے اضافے جو ہیں وہ کر جاتا ہے۔ سو اس وجہ سے ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس جاہل شخص کو نہ سنا جائے، اور یہ رونگ نمبر والی آئی ڈی کو نہ اٹھائیں کال پہ بھائی، یہ رونگ نمبر والے کو نہ اٹھائیں، اس کو میوٹ کر دیں، جاوید بھائی کو اٹھا لیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال صاحب، تو وہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی جان آپ سوال کر لیں۔ جاوید بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ آواز آسانی سے پہنچ سکے۔ جی لبیک، قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم۔ جاوید بھائی آ جائے کال پہ۔ جی السلام علیکم جی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی ہمارے بڑی محبت والے نمازی ہیں ماشاءاللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے میں نے ملفوظات سماعت کیے ہیں، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے، اور جس طرح آپ نے وہ بدعت کے حوالے سے رہنمائی کی ہے، اور دوسرا اس کو جو بر وقت آپ نے جواب عنایت کی ہے، ماشاءاللہ مرحبا، دلی خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارا ادھر آنے کا مقصد ہے کہ ہم سائل بن کر آپ کی بارگاہ میں عرض کریں اور آپ ہمیں اس کا جواب عنایت فرمائے۔ لیکن کچھ ہیں جو مرزا کے فالور ہیں یا پھر اہل سنت سے بیزار ہے، علماء اہل سنت کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اور اہل سنت کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مرحبا جس طریقے سے آپ ان کا رد کر رہے ہیں، جوابات عنایت فرما رہے ہیں، مرحبا، دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکت پیدا فرمائے۔ قبلہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اب